یہ کہانی ہے فاطمہ کی۔ فاطمہ اپنی ماں اور اپنی بہن رخسار کے ساتھ اپنے گھر میں بہت ہنسی خوشی رہا کرتی تھی۔ وہ دونوں پاس کے ہی کالج میں پڑھتی تھی۔ پھر ایک دن اس کی ماں نے اس کو آواز دی اور کہا، فاطمہ بیٹا، تیری شادی کے اب زیادہ دن نہیں باقی رہ گیا، اب تو پڑھائی چھوڑ دے اور گھر کے کام کاج سیکھ لے۔ فاطمہ چپ ہو جاتی ہے۔ اسے کالج جانا اور پڑھائی کرنا بہت پسند تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ بس وہ پڑھے، کچھ کرے، کچھ بنے۔ آخر فاطمہ کا کالج جانا بند ہو گیا۔ اس کے بعد پھر ایک دن زبین کے گھر والے آتے اور یہ کہتے ہیں کہ اب آپ شادی کر دیں، کافی وقت ہو چکا ہے شادی ٹھہرے ہوئے، اور میرا خیال ہے اتنے دن شادی ٹھہرنا ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کی ماں اسما راضی ہو جاتی ہے۔ پھر ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ کافی بہت وقت بعد فاطمہ کی کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے۔ اس کو دھیرے دھیرے فکر ہونے لگتی ہے کہ آخر ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد کیوں نہیں دی۔ کافی لوگوں سے جو اس کی ملاقات ہوتی ہے وہ پوچھتی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، میں کیا کروں، میں کس سے کہوں۔ اس کے پاس میں ایک پڑوسن ہوتی ہے، وہ بتاتی ہے کہ تم کسی مولوی سے رابطہ کیوں نہیں کر لیتی۔ تو وہ کہتی ہے، اچھا تو میں کسی مولانا کے پاس جاؤں تو وہ مجھے بتائیں گے؟ تو وہ کہتی ہے، ہاں بالکل۔ تو پھر وہ جاتی ہے، چپکے سے کسی مولانا سے ملاقات کرتی ہے۔ وہ اس کو وظیفات بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وظیفے تم شروع کر دو، اللہ تمہاری مراد پوری کرے گا۔ تو فاطمہ اندر ہی اندر گھٹنے لگتی ہے کہ ہمارے یہاں اولاد نہیں ہے، اللہ ہمارے یہاں بھی اولاد دے دو، ہمارے بھی آنگن میں کھیلے کودے شور کرے۔ پھر اچانک ایک دن زبین کے باہر جانے کا ہو جاتا ہے۔ اس کی ماں کو اندر ہی اندر یہ فکر ستانے لگتی ہے کہ فاطمہ شادی کے بعد سے کافی چپ سی ہو گئی ہے، کہ زبین کے جانے کا یہ فیصلہ کہیں فاطمہ کو اور کمزور نہ بنا دے۔ زبین چلا جاتا ہے، فاطمہ کی مایوسی بڑھتی جاتی ہے۔ رخسار بھی کہتی ہے، اب بھی آپ کافی چپ رہنے لگی ہیں، کوئی بات ہے تو آپ ہمیں بتائیں۔ فاطمہ کسی سے کچھ نہیں کہتی، اس نے بولنا جیسے چھوڑ دیا تھا۔ پھر ایک دن فاطمہ کے کمرے سے آوازیں آتی ہیں رونے کی۔ رخسار دوڑتی ہوئی جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اپی کو کیا ہو گیا۔ تو دیکھتی وہ اللہ سے دعا کر رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں اولاد دے دے۔ اس کو اولاد کی کمی اندر ہی اندر کھائے جاتی ہے۔ پھر ایک دن کمرہ بند کر لیا فاطمہ نے، اور 4 گھنٹے ہو گئے اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ رخسار کو فکر ہوتی ہے کہ اپی اندر کیا کر رہی ہیں، کہیں اپی کو کچھ ہو نہ جائے۔ وہ دروازہ پیٹتی ہے کس کس کے، پر دروازہ نہیں کھولتی ہے فاطمہ۔ بہت دیر بعد جب فاطمہ دروازہ کھولتی ہے تو رخسار دیکھتی ہے کہ مصلی بچھا ہے اور وہ عبادت کر رہی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہوتی ہے۔ پھر روتی ہے کہ رخسار مجھے اولاد کیوں نہیں ہے، اللہ نے مجھے اولاد کیوں نہیں دی۔ تو رخسار اسے سمجھاتی ہے کہ اب آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد اولاد دے گا۔ پھر ایک دن فاطمہ کے کمرے سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے۔ رخسار دیکھتی ہے کہ اپی کے کمرے سے دھواں نکل رہا ہے، کہیں اپی نے کچھ اپنے آپ کو تو نہیں کر لیا۔ وہ دوڑتی ہوئی جاتی ہے اور دروازہ پیٹتی ہے، دیکھتی ہے کہ اپی لبان کی دھونی دے رہی ہوتی ہے۔ تو یہ کہتی ہے، اپی یہ سب آپ کیا کر رہے ہو، اور یہ سب آپ کو کس نے بتا دیا ہے؟ تو رخسار بتاتی ہے، میں نے پاس کے ہی مولانا سے رابطہ کیا ہوا ہے، انہوں نے مجھے یہ کرنے کو کہا ہے، مجھے کچھ وظیفات بتائے ہیں جو میں نے پڑھنے ہیں۔ پھر ایک دن سب باہر جا رہے ہوتے ہیں کھانا کھانے، مگر
فاطمہ نہیں جاتی ہے۔ فاطمہ خود کو جیسے قید کر لیتی ہے گھر کے اندر، کہیں آنا جانا اس کو کچھ پسند نہیں ہوتا۔ پھر سب باہر چلے جاتے ہیں اور فاطمہ لیٹی ہوتی ہے۔ اچانک سے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے کس کس کے۔ فاطمہ جاتی ہے اور کہتی ہے کون ہے، کون ہے وہاں؟ مگر وہاں سے کوئی آواز نہیں آتی ہے۔ فاطمہ واپس چلی آتی ہے۔ پھر دروازہ کس کس کے کوئی پیٹتا ہے۔ فاطمہ پھر اٹھ کے جاتی ہے اور کہتی کون ہے، کون ہے وہاں؟ تو وہ دروازہ کھولتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس میں وہاں پر کسی نے چاکلیٹس اور گلدستہ رکھ دیا ہے پھولوں کا۔ وہ اٹھا کر اور لے کر اندر چلی آتی ہے، آ کر صوفے پہ بیٹھ جاتی ہے اور پانی پینے لگتی ہے۔ سوچتی ہے یہ کس نے رکھا ہوگا اور یہ کس کے لیے ہے۔ اتنے میں پھر کس کے دستک ہوتی ہے، پھر کوئی دروازہ پیٹتا ہے کس کس کے۔ پھر فاطمہ جاتی ہے اور دیکھتی ہے، کہتی ہے کون ہے وہاں؟ جیسے ہی وہ دروازہ کھولتی ہے تو پیاری سی معصوم سی بچی کھڑی ہوتی ہے وہاں پہ۔ وہ دیکھتی ہے، کہتی تم کون ہو؟ تو وہ بچی کہتی ہے میرا نام مریم ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ فاطمہ کہتی ہے ہاں کیوں نہیں، آؤ۔ کہتی میں آپ سے کھیلنے آئی ہوں، میں آپ سے کھیل سکتی ہوں؟ فاطمہ کہتی ہے بالکل۔ فاطمہ اس کو ٹوائز نکال کے دیتی، اس کے ساتھ خوب کھیلتی۔ پھر کافی رات ہو جاتی ہے تو وہ بولتی ہے مریم تمہیں اپنے گھر نہیں جانا؟ تمہاری ممی، تمہارے پاپا، تمہارے بھائی بہن تمہارا راستہ دیکھ رہے ہوں گے نا؟ کہتی ہاں ٹھیک ہے، آج میں چلی جاتی ہوں، میں کل پھر آؤں گی۔ پھر وہ چلی جاتی ہے۔ پھر دوسرے دن 2 بجتا ہے، پھر دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ پھر فاطمہ جاتی ہے اور دروازہ کھولتی ہے، دیکھتی ہے مریم خوب کھلکھلاتی خوشحال مزاج کی بچی ہوتی ہے۔ وہ 6 سال کی ہوتی ہے۔ مریم کے ساتھ پورا دن بتاتی ہے فاطمہ، خود کو جیسے مریم کے حوالے کر دیتی ہے، بھول جاتی ہے اپنے آپ کو۔ مریم کو کھانا کھلاتی ہے اپنے ہاتھ سے، اس کو نہلاتی ہے، اس کے کپڑے بدلتی ہے، اس کی کنگھی چوٹی سب کرتی ہے فاطمہ۔ فاطمہ مانو اپنی اسے اولاد کی طرح پیار کرنے لگتی ہے۔ پھر ایک دن اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ بچی کون ہے اور یہ کہاں سے آتی ہے؟ تو وہ بچی بولتی ہے میں مریم ہوں، میں آپ کی پڑوس سے آئی ہوں۔ تو وہ اس کی ماں بولتی ہے اسما اچھا، میری بیٹی تو مانو ہنسنا بھول گئی تھی، لیکن جب سے تم آئی ہو مریم میری بچی کے چہرے پہ مسکان واپس آ گئی ہے۔ میں نے اپنی پہلے والی فاطمہ کو دیکھا ہے جب سے تم سے ملی ہے وہ۔ تو بچی بہت خوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر ایسے ہی دن گزرتے رہتے ہیں۔ مریم ڈیلی آتی ہے فاطمہ سے ملنے، فاطمہ کے ساتھ کھیلتی ہے، مزہ کرتی ہے، مستی کرتی ہے، انجوائے کرتی ہے، اس کے یہاں کھانا بھی کھاتی ہے۔ پھر ایک دن اچانک رخسار کو غصہ آ جاتا ہے اور رخسار کہتی ہے کہ ماں تجھے نہیں پتا، امی دیکھو اگر اپی نے اس بچی سے اتنا دل لگا لیا تو تم نہیں جانتی اپی کے دل پہ کیا اثر ہوگا، اپی کتنا پریشان ہو جائے گی اس بچی کے جانے کے بعد۔ مجھے یہ بچی بالکل ٹھیک نہیں لگتی، میں تو کہتی ہوں اس کو منع کر دو، اس کو یہاں آنے مت دو۔ اس کی ماں کہتی ہے کہ ہوگا، تم اتنا اس بچی پہ ناراض کیوں ہوتی ہو؟ تو رخسار کہتی نہیں ممی مجھے یہ بچی بالکل پسند نہیں ہے۔ پھر وہ اس بچی کو بھگا دیتی ہے، کہتی ہے مریم تم آج کے بعد یہاں قطعی مت آنا، اور خبردار جو تم نے اپی کو اطلاع دی۔ مریم مایوس ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے میں چلی جاتی ہوں۔ مریم چلی جاتی ہے۔ جب 2 دن گزر جاتے ہیں انتظار میں مریم کے، فاطمہ انتظار کرتی رہتی ہے۔ 2 دن بیت چکے ہیں، مریم کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ مریم کو ڈھونڈتی ہے، مریم تم کہاں ہو؟ تم کہاں چلی گئی ہو مریم تم کہاں ہو؟ بہت بیمار پڑ جاتی ہے، مریم کی یادوں میں بہت بیمار پڑ جاتی ہے۔ پھر ڈاکٹر آتے ہیں، اس کو چیک اپ کرتے ہیں۔
اس کی ممی کہتی دیکھو نا میری بچی کا کیا حالت ہو گئی ہے، دیکھو میری بچی کیسی ہو گئی ہے۔ تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کو خوش رکھیے، ان کے دل پہ کوئی گہرا صدمہ ہوا ہے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے۔ پھر مریم کو ڈھونڈا جاتا ہے، مریم کہیں نہیں ملتی ہے۔ پھر فاطمہ کی حالت اور زیادہ بگڑ جاتی ہے اس کی حالت۔ کہا جاتا ہے کہ تم کہاں ہو مریم، تم کہاں ہو؟ بس وہ یہی رٹ لگائے رہتی ہے۔ رخسار کہتی ہے میں جاتی ہوں، میں مریم کو لے کے آتی ہوں۔ جب وہ پڑوس میں جاتی ہے کہتی ہے آپ اپنی بیٹی کو بھیج دیجئے، آپ کی بیٹی نہیں آئی 2 دن سے، میری اپی کی بہت حالت بگڑ گئی ہے، اس نے ان سے بہت زیادہ لگاؤ کر لیا تھا، بہت دل لگا لیا تھا۔ تو وہ کہتی مریم نام کی تو ہمارے یہاں کوئی بچی نہیں ہے محترمہ، آپ جس نام کا ذکر کر رہے ہیں ہمارے یہاں اس نام کا کوئی بچہ نہیں ہے، ہمارے دونوں بچے یہ ہیں۔ تو کہتی ایسا کیسے ہو سکتا ہے مریم تو آپ کے یہاں سے آتی تھی، وہ آپ کو اپنا بیٹی بتاتی تھی۔ تو کہتی تھی نہیں، آپ نے غلط سنا ہوگا، آپ جا کے کہیں اور دیکھ لیں۔ جب وہ گھر آتی ہے وہ کسی سے کچھ نہیں بتاتی ہے رخسار۔ پھر اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ فاطمہ تو خوشی دوڑی چلی جاتی ہے کہ میری مریم آ گئی ہے۔ وہ جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے مریم کو کس کے گلے لگا لیتی ہے کہ تم کہاں چلی گئی تھی، تم نے کیوں نہیں بتایا، تم آئی کیوں نہیں، تم 2 دن سے کہاں تھی، تم کون ہو مریم؟ تو وہ کہتی ہے، رخسار کہتی ہے اپی یہ چور ہے، یہ کوئی پڑوس سے نہیں آتی، میں نے اس کے بارے میں سب پتہ کر لیا، یہ چور ہے چور۔ مریم کو غصہ آ جاتا ہے۔ پھر فاطمہ کہتی ہے مریم تم کون ہو؟ تو وہ کہتی ہے اپی میں جن زادی ہوں، میں جنات کی بیٹی ہوں، اور میرے بابا کو آپ کی اور میری دوستی کے بارے میں سب کچھ پتہ چل چکا ہے، مجھے اجازت نہیں ہے آپ سے ملنے کی کیونکہ میں جن زادی ہوں، میرا آپ کا میل میرے بابا کو پسند نہیں ہے۔ سب ڈر جاتے ہیں، سب خوف زدہ ہو جاتے ہیں یہ بات سن کے کہ مریم جن زادی ہے۔ کہتی ہے ہاں، اور آپ جو ہے رو مت، میں آپ کی طبیعت خراب تھی، میں آپ سے آخری بار ملاقات کے لیے آئی ہوں، آپ پلیز رو مت، آپ کی خوشی کی میں نے دعا کی ہے اللہ سے، اللہ تعالیٰ جلد ہی آپ کو بہت پیاری سی بچی دے گا جو آپ کو میرے روپ میں ملے گی۔ پھر وہ غائب ہو جاتی ہے۔ فاطمہ بہت روتی، مریم تم کہاں چلی گئی، تم واپس آ جاؤ۔ پھر ایک دن مریم فاطمہ سو رہی ہوتی ہے اور وہ خواب دیکھتی ہے کہ مریم واپس آ گئی ہے۔ پھر اگلے دن اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ حاملہ ہوتی ہے اور اس کے یہاں مریم جیسی بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ وہ یہ دیکھ کے اور یہ سوچ کے صبر کر لیتی ہے کہ مریم نے مجھے دعا دی تھی، شاید یہ مریم کی دعاؤں کا اثر ہے کہ ہمارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی، اور ہو بہو مریم جیسی ہے، اس کی مسکان، اس کی آنکھیں، اس کی آنکھ، ناک، ہونٹ، سب کچھ ہو بہو مریم جیسا ہے۔ وہ مریم جیسی بیٹی پا کر واپس خوش ہو جاتی ہے اور مریم کا شکر ادا کرتی ہے کہ مریم تمہارا شکریہ، تم میرے پاس نہ ہو کر بھی تم میرے پاس ہو، میرے دل کے بہت قریب ہو۔ وہ پیاری سی بچی میری زندگی بن گئی، مجھے جینا سکھا گئی، میں بہت خوش ہوں۔ اور میں مریم کو یاد کرتی ہوں تو وہ مجھ سے خواب میں ملاقات کرتی ہے، کیونکہ وہ جن زادی ہے، میرا اور اس کا میل نہیں ہے۔ اب چلتی ہوں، اگلی کہانی میں ملتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ آپ لوگ میرے چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں۔